سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حافظ طلحہ نذیر صاحب۔ خاموش بیٹا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاہ کونو مکان کے عشق میں مجھ کو فنا کر دے، شاہ کونو مکان کے عشق میں مجھ کو فنا کر دے، دل عاصی کی ظلمت کو منور کو، دل عاصی کی ظلمت کو منور یا خدا کر دے، مٹا کر دل سے دنیا کی محبت خالق عالم، مٹا کر دل سے دنیا کی محبت خالق عالم، کتاب زیست کا عنوان عشق مصطفیٰ کر دے۔ محترم سامعین، میں بالکل مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو میرے لیے بات کرنا آسان ہوگا، کہ بات صرف اتنی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر پیغمبر نرالا نظر آتا ہے، ہر پیغمبر کمالات سے مزین نظر آتا ہے، ہر پیغمبر بے مثال نظر آتا ہے، کسی پیغمبر میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کے ساتھ مقصود کائنات کا جملہ نہیں لگایا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ پیغمبروں کا سلسلہ چلتا چلا گیا، ایک کے بعد ایک پیغمبر آتا چلا گیا۔ ہر پیغمبر نے اپنے عنوان کے اوپر مکمل بات کی ہے۔ کوئی پیغمبر اپنے عنوان کو آدھا ادھورا چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والا نہیں ہے، بلکہ جو پیغمبر جتنی مدت کے لیے، جو پیغمبر جتنے وقت کے لیے، جو پیغمبر جتنے عرصے کے لیے، جو پیغمبر جتنے لمحے کے لیے اس کائنات میں آتے چلے گئے، وہ پیغمبر وہ عنوان لوگوں کو دیتے چلے گئے، وہ پیغمبر وہ عنوان لوگوں تک پہنچاتے چلے گئے، وہ پیغمبر وہ عنوان لوگوں کو سمجھاتے چلے گئے۔ آواز کیا ہے، لفظ کیا ہے، جملے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ جناب آدم علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ جناب نوح علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ جناب مشیش علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ جناب لوط علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ جناب یحییٰ علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ جناب زکریا علیہ السلام نے کہا، جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، دن کو بھی آزمایا، رات کو بھی آزمایا، سردی میں بھی آزمایا، گرمی میں بھی آزمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا۔ کبھی امتحان ہے ماں باپ کو اپنے عنوان سے آگاہ کرو تو کر دیا، کبھی امتحان ہے نمرود کے محلات میں جا کر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ تو لگا دی، کبھی امتحان ہے آتش نمرود میں چھلانگ لگاؤ تو لگا دی، کبھی امتحان ہے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ تو چلا دی، کبھی امتحان ہے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑاؤ تو چھوڑ دیا۔ اللہ امتحان لیتے چلے گئے، حضرت ابراہیم بے مثال کرتے چلے گئے، کمال کرتے چلے گئے۔ اللہ نے کہا بیت اللہ بناؤ، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنا دیا۔ تعمیر کرو،
تعمیر کر دی، مزدوری کرو، مزدوری کری، مستری بن جاؤ، مستری بن گئی۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آزماتا، صرف اسماعیل علیہ السلام کو نہیں آزماتا، صرف یعقوب علیہ السلام کو نہیں آزماتا۔ اللہ ہر نبی کو، اللہ ہر رسول کو، اللہ ہر پیغمبر کو اس کے دور میں، اس کے وقت میں، اس کے زمانے میں، اس کی مدت اور عرصے میں آزماتے چلے گئے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ جب بھی جس کسی کو آزماتا ہے، دن کا خیال نہیں کرتا، رات کا خیال نہیں کرتا، سردی کا خیال نہیں کرتا، گرمی کا خیال نہیں کرتا، موسم کا خیال نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کو یہ پتا ہے یہ میرا بندہ جب بلاؤں گا آ جائے گا، جس وقت بلاؤں گا آ جائے گا، جس لمحے بلاؤں گا آ جائے گا، جس گھڑی بلاؤں گا یہ آئے گا، کٹے گا، ذبح ہوگا، قربانی دے گا۔ اب وقت انعام آیا، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم مانگو نا، اب میں دینا چاہتا ہوں۔ میرا وجدان ہے، میرا تخیل ہے، میری عقیدت ہے، میری محبت ہے، میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا اللہ آپ نے لیا، دن کا خیال نہیں کیا، رات کا خیال نہیں کیا، سردی کا خیال نہیں کیا، گرمی کا خیال نہیں کیا، موسم کا خیال نہیں کیا۔ اللہ آپ نے لیا اپنی مرضی کا، میں بھی لوں گا اپنی مرضی کا۔ آپ نے لیا، کمال کر دیا۔ آج ابراہیم مانگے گا تو کمال کر دے گا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا اور حکم بھی دے دیا۔ وہ بھی حکم تھا، یہ بھی حکم ہے، وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم بیت اللہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم بیت اللہ بنانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، مستری بھی موجود ہے، مزدور بھی موجود ہے، بنانے والا بھی موجود ہے، مدد کرنے والا بھی موجود ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم بیت اللہ بناؤ۔ بیت اللہ بنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم پتھر اٹھا اٹھا کر رکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا ربنا۔ اور اللہ یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ یہ کیا مانگتے ہیں؟ جواب آیا، جسے مانگتے ہیں اسے مقصود کائنات کہتے ہیں، جسے مانگتے ہیں اسے مقصد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا 500 سال بعد، بعض نے لکھا 5000 سال بعد، جب عرب کی دھرتی پہ آمینہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، بدر الدجا، شمس الضحا، نور الخدا، خیر الولا، واللیل کی زلف والا، والضحا کے چہرے والا، علم نشرح کے سینے والا، ما ذاق البصر کی آنکھوں والا، کون آیا کون آیا؟ عفت کائنات، شوکت کائنات، بلندی کائنات، دبدبہ کائنات، روبہ کائنات۔ ہاں ہاں، جس کے لیے قرآن نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس جیسی عظمت کسی کی نہیں، اس جیسی رفعت کسی کی نہیں، اس جیسی بلندی کسی کی نہیں، اس جیسا عروج کسی کا نہیں، اس جیسے اوصاف و کمالات کسی کے نہیں، اس جیسا بچپن کسی کا نہیں، اس جیسا لڑکپن کسی کا نہیں، اس جیسی جوانی کسی کے نہیں۔ ہاں ہاں، مجھے یوں بھی کہہ لینے دے، اس جیسی فاطمہ کسی کی نہیں، اس جیسی رقیہ کسی کی نہیں، اس جیسی زینب کسی کی نہیں، اس جیسی ام کلثوم کسی کی نہیں، اس جیسے سسن کسی کے نہیں، اس جیسے داماد کسی کے نہیں، اس جیسے یار کسی کے نہیں، اس جیسے صحابہ کسی کے نہیں، اس جیسے شاگرد کسی کے نہیں۔ عربی شاعر گزرا ہے، وہ آقا کے کائنات کے آنے کے بعد پاک پیغمبر کی مدح و ثنا کرنے لگا، پاک پیغمبر کا ذکر اذکار کرنے لگا، پاک پیغمبر کی عظمت لکھنے لگا، پاک پیغمبر کی شان لکھنے لگا۔ لکھتے لکھتے اس نے پاک پیغمبر کے بچپن کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کے لڑکپن کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کی جوانی کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کے عروج کو بھی لکھا، پاک پیغمبر کے شباب کو بھی لکھا، یار کو بھی لکھا، غار کو بھی لکھا، مکہ کی گلیوں کو بھی لکھا، مدینہ کی گلیوں کو بھی لکھا، بدر کو بھی لکھا، احد کو بھی لکھا، حنین کو بھی لکھا، خندق کو بھی لکھا۔ آج میں تصورات کی دنیا میں اس شاعر سے سوال کرتا ہوں تو نے کیا لکھا؟ کہنے لگا میں نے 40,000 اشعار لکھ چھوڑے۔ کہتا 40,000 اشعار لکھ کر اب ہاتھ میں لکھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، دماغ میں سوچنے کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جو لکھتا ہے لکھ، پھر مجھے سنا، پھر مجھے بتا تو نے کیا لکھا؟ کہنے لگا توجہ کرنا توجہ کرنا۔ وہ شاعر کہنے لگا تکی ہے فکر رساں، تکی ہے فکر رساں، مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لابا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس
رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔